ناظرین محترم، بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، جس کو خانہ کعبہ بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ قبلہ ہے کہ جس کی طرف منہ کر کے اربوں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے رب ذوالجلال کی عبادت کرتے ہیں۔ اسلامی سال کے آغاز میں ہر سال خانہ کعبہ کے کسوہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ روح پرور مناظر دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ حرم میں موجود ہوتے ہیں اور ان خوش نصیب لوگوں کے سامنے کسوہ کعبہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غلاف کعبہ کی تاریخ کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو کیا ہمیشہ سے خانہ کعبہ کو کپڑے سے ڈھکا جاتا رہا؟ یہ عمل کب سے شروع ہوا اور آج کے دور میں یہ عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ خانہ کعبہ پر غلاف ڈالنے کی روایت اسلام سے بھی پہلے کی ہے۔ مورخین کے مطابق سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اسے کسی قسم کے کپڑے سے ڈھانپا تھا، لیکن تاریخ میں پہلی باقاعدہ شخصیت جنہوں نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا وہ تبع بادشاہ تھے۔ تبع حمیری یمن کے ایک بادشاہ تھے جن کا تعلق قوم حمیر سے تھا۔ ان کا دور حکومت اسلام سے تقریباً 300 سال پہلے کا دور ہے۔ مشہور مورخ ابن اسحاق اور ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ تبع نے خانہ کعبہ کے لیے یمن سے اعلیٰ قسم کا کپڑا بھجوایا اور اسے خانہ کعبہ پر بطور غلاف چڑھایا گیا، اور یہ ریفرنس البدایہ والنہایہ میں موجود ہے۔ تبع کی روایت کے بعد بھی عرب قبائل میں یہ رواج جاری رہا کہ جب بھی کسی قبیلے کو طاقت حاصل ہوتی وہ کعبہ کے لیے نیا غلاف تیار کرواتے۔ اسلام کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کو برقرار رکھا، بلکہ اسے باقاعدہ
اسلامی شعار کا درجہ دیا۔ روایات کے مطابق نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو یمنی کپڑے سے ڈھانپا۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباتی، جس کو مصر کا ایک باریک سفید کپڑا کہا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المال کا نظام مضبوط ہوا تو انہوں نے اس سال میں ایک بار نیا غلاف چڑھانے کی روایت کو مضبوطی سے جاری رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو مزید ترقی دی اور اعلیٰ معیار کے کپڑے کا اہتمام کروایا۔ اموی اور عباسی خلفاء نے کعبہ کی دیکھ بھال اور کسوہ کے نظام کو ریاستی حیثیت دی۔ خلیفہ ولید بن عبد المالک نے کپڑا مصر سے درآمد کرنے کا نظام شروع کروایا۔ عباسی خلفاء خصوصاً مہدی اور ہارون الرشید کے دور میں بہترین ریشمی کپڑے سے کسوہ تیار کیا جاتا رہا۔ کسوہ کی تیاری کے لیے باقاعدہ کارخانے دارالکسوہ قائم کیے گئے۔ سب سے مشہور کارخانہ قاہرہ مصر میں تھا، جو کئی صدیوں تک کسوہ تیار کرتا رہا۔ بحوالہ کتاب تاریخ الخلفاء از جلال الدین سیوطی۔ ناظرین محترم، عثمانی سلطنت نے بھی کسوہ کی تیاری کو ایک مقدس فریضہ سمجھا۔ ہر سال قاہرہ سے ایک خصوصی قافلہ روانہ ہوتا جسے محمل شریف کہا جاتا، اور یہ قافلہ کعبہ کا نیا غلاف لے کر مکہ مکرمہ پہنچتا۔ اس قافلے کے ساتھ علماء، کاریگر اور محافظ بھی ہوتے تھے، اور پورے راستے میں لوگ اس قافلے کا احترام کرتے تھے۔ عثمانی دور میں کسوہ پر قرآن کی آیات سنہری دھاگے سے کشیدہ کاری کے ساتھ لکھی جاتی تھیں، جس میں خاص طور پر سورہ اخلاص، آیت الکرسی اور سورہ الفتح شامل ہوتی۔ 1927 میں جب سعودی ریاست نے حجاز کا کنٹرول سنبھالا تو کسوہ کی تیاری کا کام قاہرہ سے مکہ منتقل کر دیا گیا۔ 1931 میں مکہ مکرمہ میں پہلا سعودی کارخانہ قائم کیا گیا، جس کا نام تھا دارالکسوہ۔ یہاں مخصوص طور پر بہترین سیاہ رنگ کے ریشم پر سونے اور چاندی کے تاروں سے کشیدہ کاری کی جاتی ہے، اور آج کل جو کسوہ تیار ہوتا ہے اس میں درج ذیل مراحل شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، خالص ریشم کی درآمد تقریباً 670 کلو گرام۔ نمبر 2، ریشم کو رنگنا۔ نمبر 3، آیات کی کمپیوٹر ڈیزائننگ۔ نمبر 4، سونے اور چاندی کے دھاگوں سے کڑھائی۔ نمبر 5، غلاف کی سنچائی اور جوڑائی۔ اور ناظرین، کسوہ پر جو آیات تحریر کی جاتی ہیں ان میں آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ الفتح کی ابتدائی آیات اور مختلف اسماء حسنہ شامل ہیں۔ سعودی حکومت کے مطابق ایک کسوہ پر تقریباً 25 ملین سعودی ریال لاگت آتی ہے۔ ہر سال 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ عمل انتہائی روح پرور ہوتا ہے اور کئی گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ نیا غلاف پرانے غلاف کے اوپر چڑھایا جاتا ہے اور پھر پرانا غلاف اتار دیا جاتا ہے۔ پرانا غلاف بعد میں ٹکڑوں میں کاٹ کر مختلف اسلامی ممالک کے سربراہوں، اسکالرز اور مقدس اداروں کو تحفے میں دے دیا جاتا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کا غلاف محض ایک کپڑا نہیں بلکہ امت مسلمہ کے عقیدے، وحدت اور تاریخ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں اتحاد و اخوت کا پیغام دیتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر اسرار صاحب خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے پہلے نبی تھے اور انہوں نے زمین پر اللہ کی خلافت قائم کی، اور لازم و ملزوم بات ہے کہ اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر قبلہ تعمیر کیا، جس کی طرف سجدہ ریز ہو کر انہوں نے ساری زندگی عبادت کی اور اپنی آنے والی نسلوں تک کو عبادت کی رہنمائی فرمائی۔ اور یہ قبلہ کی تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح کے آنے تک قائم و دائم رہی، اور طوفان نوح میں وہ قبلہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا وہ بہہ گیا، لیکن اس کی زیر زمین بنیادیں قائم رہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے رب کے گھر کی دوبارہ تعمیر کرو، تو انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھایا،
جس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی، جیسا کہ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور مزید اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ حج میں بھی آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کی جگہ بتائی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ ناظرین محترم، اس کی تفسیر علامہ ڈاکٹر اسرار صاحب ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے قواعد تو پہلے سے موجود تھے، یعنی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، اور انہی قواعد کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے حکم سے ان کو اوپر اٹھا رہے تھے۔ لہٰذا قرآن کریم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی جن کو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کیا تھا، اور جس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔